چیز سے مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کی خلق سے نیچے نہیں گئی، یعنی خلق سے نیچے جانے والی وہ تمام چیزیں آپ کے روزے کو باطل کر دیا جاتے ہیں۔ خلق سے نیچے آپ کا نہ جائے تو پھر روزہ باطل نہیں ہے۔ مطلب وہ صحیح سے آپ مطلب پانی سے صحیح سے دھو لیں کہ صحیح سے کلی کرے آپ کو پیسٹ کرنے کے بعد، تاکہ اس کا ذائقہ جو ہے کہ وہ آپ کے منہ کے اندر خلق سے نیچے نہ جائے۔ ایک یہ ہے کہ بچے تو بہت چھوٹے ہوتے ہیں کہ اس کی ماں بہتر انداز سے جانتے ہیں، ماں بہتر انداز سے جانتی ہے کہ مطلب میرا بچہ اس چیز کو برداشت کر پا رہا ہے یا نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ایک بار پھر آپ تمام ناظرین کو رمضان اسپیشل پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ رمضان سے متعلق کچھ فقہی مسائل جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں، جس کے لیے خال کلثوم ایلیا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ نے جو ہے ہمیں ٹائم دیا۔ خال صاحبہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان سوالات کا مختصر انداز میں آپ جواب دیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ خواتین جو کچن میں کام کرتی ہیں، کھانا بناتی ہیں، تو رمضان کے مہینے میں جو ہے نا ایک مسئلہ یہ آتا ہے خواتین کو کہ اس میں نمک چیک کرنا ہو، جو ہے نا مسالہ ٹیسٹ کرنا ہو، تو کیا یہ جو ہے جائز ہے؟ کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ اس چیز سے مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کی خلق سے نیچے نہیں گئی، یعنی خلق سے نیچے جانے والی وہ تمام چیزیں آپ کے روزے کو باطل کر دیا جاتے ہیں۔ خلق سے نیچے آپ کا نہ جائے تو پھر روزہ باطل نہیں ہے۔ جس طرح ہم 5 وقت کی نماز کے وضو کے بعد کلی کرتے ہیں، وضو کے کلی کرنے سے ہمارے روزہ نہیں ٹوٹتے ہیں، یعنی خلق سے نیچے جانے والی چیزیں آپ اور میرے روزے کو باطل کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بہتر۔ تو کیا اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے اگلا کہ جو ہم ٹوتھ پیسٹ یوز کرتے ہیں اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا؟ مسئلہ نہیں، پھر وہی مطلب سیم چیزیں ہیں کہ مطلب وہ صحیح سے آپ مطلب پانی سے صحیح سے دھو لیں کہ صحیح سے کلی کرے آپ ٹوتھ پیسٹ کرنے کے بعد، تاکہ اس کا ذائقہ جو ہے وہ آپ کے منہ کے اندر خلق سے نیچے نہ جائے، بس خلق سے نیچے جانا شرط ہے۔ صحیح ہے۔ اور اس میں جو ہے یہ بھی آتا ہے کہ نسوار اور جو سگریٹ کا جو ہے نا استعمال ہوتا ہے، تو رمضان میں اس پر کیا جو ہے نا حکم ہے؟ نسوار اور سگریٹ کا یہ ہے کہ وہ جو نسوار کی جو ذرات ہے وہ ضرور آپ کی خلق سے نیچے اتر جاتے ہیں، اور سگریٹ کا بھی وہی ہے کہ اس کی جو کرواہٹ ہے وہ آپ کی خلق سے نیچے ضرور چلے جاتے ہیں، کسی بھی صورت چلے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے رمضان مبارک میں آپ جو سگریٹ اور نسوار ہے اس کا استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کی خلق سے نیچے جا رہے ہیں۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ جو نیو جو روزہ رکھنے والی ہیں، جو بالغ کے پہنچتی ہیں، 9 سال ہوتی ہیں بچیاں، تو اسپیشلی جو بچیاں ہیں 9 سال میں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، اسپیشلی ہماری ٹی میں دیکھی گئی ہے کہ بہت چھوٹی عمر میں جو ہے وہ 9 سال کو پہنچتی ہے، اور روزہ جو ہے ان کے لیے اکثر جگہوں پر مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا کیا حکم ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ بچے تو بہت چھوٹے ہوتے ہیں کہ اس کی ماں بہتر انداز سے جانتے ہیں، ماں بہتر انداز سے جانتی ہے کہ مطلب میرا بچہ اس چیز کو برداشت کر پا رہا ہے یا نہیں۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ بچہ غش کی حالت میں پڑے، یہ بار بار بے ہوش ہو رہی ہے، بہت ہی مشکل حالات سے گزر رہی ہے کہ ہمارے اکثر یہی ہوتے ہیں کہ پورا دن سوئی رہتی ہے بچی، مجھے مطلب شک ہو رہی ہے کہ اس کا روزہ کو گناہ آئیں گے، نہیں یہ روزہ برداشت کر پائیں گے، مطلب اس طرح سے ماؤں کا ایک کنسپٹ ہوتا ہے۔ نہیں، اس چیز آپ نے بچے کی حالت کو دیکھنا ہے، وہ جہاں تک برداشت کر سکتے ہیں اسے مطلب روزہ رکھے، جس ٹائم سے وہ مطلب اس کی برداشت کا حالت ماں بہتر انداز سے جانتی ہے تو وہاں سے آگے اس کے روزہ اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ چیزیں دیا جائے، یعنی کہ سحری کیا جائے، پھر اس کے بعد دن میں اگر کتنی بار اس کو مسئلہ آتا ہے، جس ٹائم پہ بھی اس کو مسئلہ مسائل زیادہ ہو جائے تو پھر وہاں پہ مطلب وہاں پہ کیا اس کا قضا واجب ہوگا؟ بعد میں قضا رکھنا ہوگا، یعنی کیونکہ رمضان میں ہم کنٹینیوس رہتے ہیں پورے ماہ، بعد میں آپ نے ہفتے بعد رکھ دے، جب بھی آپ 4 دن بعد رکھ دے تو وہ رکھ سکتے ہیں۔ مطلب بہت فقہا کا کہنا ہے کہ اس کو سفر پہ بھیجے، سفر پہ یعنی قصر کروائیں، قصر کروائے،
صحیح ٹھیک ہو گیا. لیکن یہاں پہ ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے مائیں ایک عجیب کنسپٹ مطلب لے کے ہاں، چلتے نہیں زیادہ ہوتا اس ہے. کا گناہگار میں بھی ہوں گی، اگر اس نے روزہ نہ رکھا تو اس بچے کا گناہ میرے سر پہ آ جائے گی. نہیں، اس کی کسی بھی صورت میں روزہ رکھوانا ہی رکھوانا. یہ تو ظلم یہ تو کنسیڈر ہوگا، مطلب ماں کے اوپر بچے کے اجر کے بجائے گناہ ہے. گناہ ہوگا اور بچے کے اوپر ظلم کنسیڈر ہوگا. ٹھیک ہے. اگلا سوال بیمار سے متعلق ہے کہ جو مریض ہوتے ہیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ مطلب وہ کبھی روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے. کبھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ روزہ نہ رکھے اور پیشنٹ جو ہے نا اس کو جبرن رکھ رہے ہوتے ہیں، نہیں میں تو رکھ پا رہی ہوں. اس طرح جو ہے نا کچھ مسئلے آتا ہے مریضوں سے متعلق، تو اس کے لیے آپ کیا کہیں؟ یہاں پہ کچھ چیزیں ایسے ہے کہ کچھ معاملات میں پیشنٹ خود کو پتا ہوتے ہیں، خود جانتے ہیں کہ مجھے یہاں پر روزہ برداشت میں یہاں نہیں کر پا رہی، اگر میں روزہ رکھی گی تو میرے لیے یہ چیزیں نقصان دہ ہیں. کچھ جگہوں پہ ایسے ہے کہ آپ کو ڈاکٹر کنسلٹ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ روزہ رکھا تو پھر بعد میں جا کے آپ کو یہ چیز متاثر ہو سکتی ہے. جس طرح جو کتنی پیشنٹ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں روزہ رکھ سکتی ہوں، میرے لیے مسئلہ نہیں ہے، 2 دن رکھا 3 دن رکھا، چوتھے دن کے بعد پھر اس کو پانی کی نیڈ ہوتی ہے تو چوتھے دن بعد وہ بری طرح بیمار ہو گئے. یعنی ڈاکٹر کی کنسلٹ پر بھی آپ کو مطلب کرنا ہوگا اور پیشنٹ خود اپنے معاملات بھی بہتر جان سکتے ہیں. صحیح، بہتر. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سب کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. والسلام. مزید اپڈیٹس کے لیے جی بی ٹرو نیوز ایچ ٹی یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ساری ویڈیوز آپ لوگوں کو بر وقت مل سکیں.